سناٹے کو چیرتی فائرنگ کی آواز گونجی تھی اور ساتھ ہی کسی جانور کی خوفناک سی چنگار بھی سنائی دی تھی۔ وہ جو پہلے ہی حواس باختہ سی ڈری سہمی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی، اس اچانک افتاد پر بے ساختہ بکھلا کر ایک طویل و عریض چیخ اس کے منہ سے برآمد ہوئی۔ پھر اس چیخ کا گلا بڑی بے دردی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر گھونٹ دیا گیا اور ساتھ ہی انگریزی میں نہایت شفاف لہجے میں کہا گیا، خبردار اگر کوئی حرکت کی آواز نکالی تو جان سے مار دوں گا۔ اور وہ بیچاری تو پہلے ہی اتنی سہمی ہوئی تھی، باقی کسر اس کے شفاف لہجے نے نکال دی۔ اس سے تو خوف کے مارے پیچھے مڑ کر یہ تک نہ دیکھا گیا کہ اسے دھمکانے والا جلاد آخر ہے کون۔ وہ بدستور اس کے منہ پر ہاتھ رکھے اسے گھسیٹتا چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر دور لا کر زور سے زمین پر پٹکتا ہوا بولا، بغیر کوئی آواز نکالے یہاں لیٹی رہو، پہلے ہی میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا ہے، اگر ذرا سی بھی آواز نکالی تو چھوڑوں گا نہیں۔ آئلہ بیچاری تو اتنی پتھریلی اور کھردری زمین پر پٹکے جانے پر اپنے بازو سے نکلتا خون ہی دیکھتی رہ گئی تھی، اور وہ دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلے۔ یا اللہ، یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اتنے ویران اور خوفناک جنگل میں اتنے ہی خوفناک آدمی سے پالا پڑا ہے۔ یا اللہ مدد فرما۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی اپنی چوٹیں سہلا رہی تھی۔ جب وہ واپس آتا دکھائی دیا، آئلہ نے دور سے اسے اپنی سمت آتے دیکھا تو نئے سرے سے سہم گئی۔ اس کی خوفناک سی دھمکی اسے بری طرح خوفزدہ کر گئی۔ تمہاری وجہ سے میری اتنے دنوں کی محنت ضائع ہوگی۔ اسٹوپڈ لڑکی، میرا دل کر رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں۔ تمہیں اتنی بے تکی سی چیخ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اتنی ہی بے ڈرپوک ہو تو جنگل میں کیا کر رہی ہو؟ جا کر اپنے گھر بیٹھو آرام سے۔ وہ اس کے اوپر کھڑا اسے گھورتا ہوا بول رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے اسے کچا چبا جانا چاہتا ہو۔ 3 دن سے اس کی طاق میں تھا، آج جا کر یہ سنہری موقع میرے ہاتھ آیا تھا، پر تم پتہ نہیں کیا سے نازل ہو گئی ہو۔ یوں فضول طریقے سے چیختی تو نہ وہ چونکتا، صرف تمہاری وجہ سے میرا نشانہ چونک گیا، اور گولی اس کی ٹانگ میں لگی۔ وہ بری طرح اس پر برس رہا تھا اور وہ خاموشی سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ پتہ نہیں وہ جھاڑیوں میں کہاں چھپ گیا ہے۔ زخمی شیر کو تو یوں چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اب تو میری بجائے وہ میری طاق میں ہوگا۔ آخر اسے اپنے زخموں کے کیے جانے کا انتقام بھی تو لینا ہے۔ وہ خود کلامی کرنے میں مصروف تھا، وہ کچھ سوچتے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا، اور وہ رونا دھونا بھول کر بس زخمی شیر کے نام پر دہل گئی۔ اس کی خوف سے پہلی آنکھوں پر نظر پڑی تو طنزیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بولا، تم تو اپنی خیر مناؤ، کیا پتہ میری بجائے تم ہی اس کے ہتھے چڑھ جاؤ۔ بڑا عیار ہے، 3 دن سے مجھے نچا کر رکھا ہوا ہے، کچھ تمہیں بھی تو سزا ملے۔ یوں بے موقع چیخنے کی، اور پھر اس کے جواب کا انتظار کیے بنا وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ تو شاید واپس جا رہا ہے۔ اوہ، مجھے اسی سے ہیلپ مانگنی چاہیے۔ جیسا بھی ہے، آخر ہے تو انسان۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جلاد نما ہی صحیح، اس نے زخمی شیر سے تو بہتر ہے نہ، اگر یہ بھی چلا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس سوچ کا ذہن میں آنا تھا کہ وہ جو اتنی دیر سے مستقل ایک ہی اینگل میں بیٹھی تھی، اٹھ کر اس کے پیچھے بھاگ گئی۔ چیخ کر اسے کسد آواز نہیں دی کہ وہ پہلے ہی اس کے چیخنے پر چڑا ہوا تھا۔ وہ بری سست روی سے چل رہا تھا، اس لیے آئلہ نے 2-4 سیکنڈ میں ہی اسے جا لیا اور پھولی ہوئی سانس سے اسے مخاطب ہوئی، دیکھیے، میں یہاں راستہ بھول کر آ گئی ہوں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ میری مدد کر دیں تو۔ وہ جو اس کے بھاگ کر اپنے پیچھے آنے پر حیران تھا، اس کی بات سن کر بے نیازی سے بولا، اول تو مجھے خدمت خلق کا کوئی شوق نہیں، دوئم اگر ہوتا بھی تو تمہاری تو ہرگز نہ کرتا۔ میری طرف سے معذرت۔ اس پر ایک سخت غصے سے بھرپور نگاہ ڈال کر جیسے ہی آگے بڑھا، آئلہ اس کے سامنے آ گر ہاتھ جوڑ کر بولی، پلیز آپ میری مدد کریں، آپ کو انسانیت کا واسطہ، دیکھیں میں جان بوجھ کر نہیں چیخی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس خوفناک جنگل میں خوف اور دہشت سے ہی مر جاؤں گی۔ اس کے سامنے وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ 2-4 منٹ اسے گھورتا رہا، پھر آگے بڑھتا ہوا بولا، آؤ۔ وہ جو اتنی دیر سے امید و بیم کی کیفیت میں کھڑی تھی، ایک دم پرسکون ہو کر اس کے پیچھے چل پڑی، جبکہ وہ اس بات سے قطعاً بے نیاز نظر آ رہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آ رہی ہے یا نہیں۔ آئلہ تقریباً بھاگ رہی تھی، لیکن پھر بھی اس سے کافی پیچھے تھی۔
भागते भागते उसकी टांगें बुरी तरह शल हो गई थी। सांस फूल गया था, लेकिन वो फिर भी भाग रही थी, यूं जैसे उसे खौफ हो कि वो उसे छोड़कर चला जाएगा। उसे शायद ऐसे भागते दौड़ते आधा घंटा गुजर गया था। जब वो एक जीप के पास जाकर रुक गया, ड्राइविंग सीट पर बैठकर उसने साथ वाली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। आयला के बैठते ही उसने जीप फुल स्पीड में दौड़ाना शुरू कर दी। उसे शायद हर काम तेज रफ्तार करना पसंद था। तेज चलना, तेज गाड़ी चलाना और तेज आवाज़ में फूल कर सामने वाले को दहलाना। उसकी तरफ तो उसने सरसरी नज़र से भी नहीं देखा था, जबकि वो चोरी चोरी कितनी बार उसकी तरफ देख चुकी थी। ब्लैक जीन्स, ब्लैक की जैकेट, लॉन्ग शूज, कंधे से लटकती राइफल, जैकेट की जेब में ठोसा रिवॉल्वर और पैंट की जेब में अरसा खंजर। वो शायद कोई प्रोफेशनल शिकारी था, इसलिए 11 की जीप चलाने का अंदाज और उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे वो इस जगह और यहाँ के हालात से मुकम्मल आगाही रखता है। आयला के दिल को कुछ इत्मीनान हुआ। शुक्र है दुरुस्त बंदे के पास पहुंच गई। अगर ये भी मेरी तरह अनजान आदमी होता तो मैं तो गई थी काम से। वो इसका मुकम्मल जायजा लेने के बाद सोच रही थी। इसी वक्त जीप का एक झटके से रुकी, उससे कुछ भी कहे बगैर वो एक झटके से जीप से नीचे उतरा और सामने नसब खैमे का पर्दा उठाकर अंदर चला गया। वो इसकी बदतमीजी पर खोल कर रह गई। इतना बेहुदा और इतना बदतमीज इंसान है ना। अगर मदद कर ही दी थी तो कुछ इंसानियत का सबूत तो दे दे। वो वहीं जीप में बैठी चल रही थी। जब यूं ही बैठे बैठे 10-15 मिनट गुजर गए और वह दोबारा बाहर ना निकला तो मजबूरन वो खुद जीप से नीचे उतरी और बिन बुलाए मेहमान की तरह खैमे में दाखिल हो गई। उसे अपनी इस बेशर्मी पर सख्त ताइब आ रहा था, लेकिन हालात का तकाजा था कि गधे को बाप बना लिया जाए, इसलिए उसके चेहरे के तासुरात भी दोस्ताना रखे। उसका खैमा क्या था, पूरा लग्जरी रूम था। कम अज कम उसने जिंदगी में जितने खैमे देखे थे उन सबसे मुख्तलिफ था। पूरा खैमा तो वाल टू वाल कारपेटेड था, मैरून कलर का दबेस और अरकम दा कलीन जिस पर सब्ज और सुनहरी प्रिंट था। सिंगल फोल्डिंग बेड जिस पर हल्के नीले रंग की चादर बिछी हुई थी और साइड पर फोल्डिंग चेयर रखी थी। जरा आगे एक मेज थी जिस पर टाइम पीस, टेप रिकॉर्डर, दो चार किताबें और सिगरेट की डिब्बियाँ रखी थी। बेड के सामने यानी खेमे की दूसरी दीवार के साथ दो फ्लोर कुशन रखे थे। एक अदर डस्टबिन भी था और साथ ही एक मेज पर चूल्हा रखा था। इसी मेज पर दो चार बर्तन और कुछ खाने पीने का सामान भी नजर आ रहा था। या इलाही, ये कोई नवाब साहब हैं या शिकारी। इतने शहाना अंदाज में तो किसी शिकार करते नहीं देखा। ये साहब तो लगता है यहाँ मुस्तकिल क़याम फरमाते हैं। वो उसकी आमद का नोटिस लिए बिना अपने लिए चाय बनाने में मसरूफ था। जब चाय बन गई तो आराम से फ्लोर कुशन पर टांगे पसार कर बैठ गया और सिप लेने लगा। अपनी इतनी इंसल्ट पे उसे सख्त गुस्सा आ रहा था, लेकिन कोई और चाय बना नहीं थी, इसीलिए मजबूरन खुद को घसीटती वहीं कलीन पर सिमट सिमटा कर बैठ गई थी। वो बड़ी मुश्किल से खुद को समझा रही थी और अपनी अना और ऊंची नाक को थपक थपक कर सहला रही थी। जरा सोचो, अगर ये ना मिलता तो क्या होता। जरा सोचो, अगर ये ना मिलता तो क्या होता। वो जख्मी शेर तो कब का मुझे चीड़ फाड़ चुका होता। इन हालात में उनका मिलना भी गनीमत है। वो मुसलसल खुद को समझा रही थी और वो बड़ी खामोशी के साथ उसे खुद से जंग करते देख रहा था। जब चाय पी चुका तो वही फ्लोर कुशन पर सर रख कर लेट गया। आयला ने तो 4 बार सर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी बंद आंखों से पता नहीं चल रहा था कि वो सो रहा है या जाग रहा है। काफी देर गुजर गई। वो जब उसके साथ आई थी तो 4:30 बज रहे थे और अब 6 हो रहे थे। सुबह से वो जितने मुश्किल हालात का सामना कर रही थी, अब थक कर निडाल हो चुकी थी और कुछ गनूतनी की भी तारी हो रही थी। वो नींद को भगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इस खेमे का आरामदा माहौल उसे कामयाब नहीं होने दे रहा था। उसका दिल चाह रहा था कि वो एक कप चाय बनाकर पी ले, लेकिन ऐसा करना उसके लिए जुए शेर लाने के मुताबिक था। इसलिए खुद पर जब्त किए बैठी रही और फिर न जाने कब बैठे बैठे ही सो गई। घुटनों में मुंह दिए वो गहरी नींद सो रही थी जब अचानक किसी चीज के गिरने से उसकी आंख खुल गई। एकदम हड़बड़ाकर सर ऊपर उठाया और नींद से बोझल आंखें खोलकर देखा तो वो चूल्हे के पास खड़ा नजर आया। शायद उसके हाथ से कोई बर्तन गिरा था।
आयला ने घड़ी की तरफ देखा तो वो 9 बजा रही थी। वो जब से आई थी उसे जावे पर बैठी थी। टांगे बुरी तरह अकड़ गई थी। हाथ पांव ठंडे बर्फ हो रहे थे। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसे शदीद किस्म के चक्कर आ रहे हैं। वो 4 टांगे सीधी करना चाह रही थी। शदीद कमजोरी के बायस ऐसा भी न कर पाई। उसे ख्याल आया कि उसने सुबह से एक कतरा पानी का नहीं पिया और अगर थोड़ी देर और कुछ न खाया पिया तो वो बेहोश हो जाएगी। इतनी सख्त भाग दौड़ उसने कब की थी, जिंदगी में वो भी खाली पेट। लिहाजा उसका निढाल हो जाना फितरी था। वो ओपनर से टीन डब्बा खोल रहा था। फिर शायद उसने उसमें से खुश्क मछली के टुकड़े निकाले और फ्राई करने लगा। भूखे पेट को खाने की खुशबू ने पागल कर दिया। वह नदीदों की तरह उसकी तरफ देखती रही। वो तो यूं लग रहा था जैसे वो यहाँ अकेला हो। उसे उसके वजूद से कोई सरोकार नहीं था। शायद अपने ख्याल में वो इसे अपने साथ लाकर काफ़ी ज़्यादा एहसान कर चुका था। लिहाजा मज़ीद किसी मुरव्वत और मेहमानदारी की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उसकी तरफ एक दोस्ताना मुस्कुराहट तक न फेंकी और अपने काम में मसरूफ़ रहा। मछली फ्राई होगी तो ब्रेड के एक स्लाइस पर मछली और दूसरे पर चीज़ स्लाइस रखकर 3 सैंडविच तैयार किए। उन्हें बहुत प्यार से प्लेट में रखा और अपने लिए कप में कॉफ़ी मिक्स करने लगा। जब कॉफ़ी तैयार होगी तो दोनों चीज़ें लेकर वहीं उसके पास फ्लोर कुशन पर आ बैठा और बोला, तुम खाओगी? और उसकी तो ये हालत थी कि उससे छीन कर खा जाती। खाली पेट सारी अनावना भूल गई थी। आज उसने जाना कि भूख कितनी बड़ी बला है। शायद इसीलिए लोग पेट की खातिर कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वह मुश्किल अपने लड़खड़ाते और चकराते वजूद को संभालते हुए आगे बढ़ी और इसकी ऑफर के जवाब में बगैर किसी तकलीफ के प्लेट से एक सैंडविच उठाया और यूं खाने लगी जैसे उसके छिन जाने का खतरा हो। वो अपना खाना छोड़कर बहुत गौर से उसे देखने लगा, जो एथोपिया की कहत जदगान में से कोई लग रही थी। 2-3 निवालों में उसने अपना सैंडविच खत्म कर लिया, मगर एक सैंडविच से तो उसका आधा पेट भी नहीं भरा था। उसने प्लेट उसके आगे की तो उसने फौरन दूसरा सैंडविच उठाकर खाना शुरू कर दिया। इस वक्त भूख के सिवा कोई बात याद न रही। वो बेचारा जो अपने सैंडविच में से एक निवाला ले चुका था, वो भी उसके सामने रखी प्लेट में रख दिया और अपने बैग से बिस्किटों का एक पैकेट निकाल लाया। जब तक उसने पैकेट खोला, वो बड़े इत्मीनान से 3 सैंडविचेस खा चुकी थी। उसने पैकेट सामने किया तो वह शर्मिंदा सी होगी। पेट में अनाज किया तो सारी शर्म भी याद आ गई। उसे अपने नदीदेपन और बेख्तियारी पर अफसोस भी हुआ। बिस्किटों की तरफ हाथ बढ़ाए बगैर वो यूं ही सर झुकाए बैठी रही। तो वो बोला, अगर कॉफ़ी पीनी है तो खुद उठकर बना लो। मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हारी मेहमानदारी करूँगा। लहजा अच्छा खासा अकड़ू और रोड किस्म का था, लेकिन उसके लहजे पर नाराज़ होने की बजाय वो उसकी बात पर हैरान रह गई थी कि वो इससे उर्दू में बात कर रहा था। आप पाकिस्तानी हैं? वो कुछ जोश और खुशी से भरपूर लहजे में बोली। तो वो अपने मखसूस अखर लहजे में बोला, क्यों तुम्हें जापानी नजर आता हूँ? क्या फजूल और अहमकाना सवालात से मुझे सख्त चिढ़ होती है। वो बिस्किट खाता हुआ बदतमीजी से बोला, तो वो खोल कर रहेगी। उस जंगली को तो बात करने की भी तमीज़ नहीं। उसे तो ये भी नहीं मालूम कि ख़वातीन का एहतराम भी कोई चीज़ होती है। वो सोचती रही और वो कॉफ़ी पीते हुए दोबारा उससे लाताल्लुक़ हो चुका था। उसने तो उससे ये भी नहीं पूछा कि वो कौन है और इतने खौफनाक जंगल में क्या कर रही है। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे वो कतई लापरवाह हो। अगर वो है तो ठीक, अगर वो नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो उठा, प्लेट और कप वहीं चूल्हे के पास रखा और बाहर चला गया। काफ़ी देर हो गई और वो वापस ना आया तो आयला को घबराहट शुरू हो गई। वो बेख्तियार खेमे से बाहर निकल आया। इर्द गिर्द फैला अंधेरा खौफ को दो चंद कर गया था। सिवाय दूर दराज से आती चीखों के कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अजीबो गरीब आवाज़ें जाने किसी जानवर की थी या किसी और चीज़ की। वो खौफ से सुन खड़ी रह गई। चारों तरफ फैली तारीकी और घना जंगल जिसमें वो इस वक्त अकेली थी। उसने खौफ से ज़दा होकर रोना शुरू कर दिया। तभी उसने अपने नज़दीक कदमों की चाप सुनाई दी तो उसके मुंह से बेख्तियार चीख निकल गई। क्या मुसीबत है? तुम्हें चीखने चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं आता? अजीब किस्म की लड़की हो। वो इसे बुरी तरह डांटता चिल्लाता खेमे में घुस गया और वो आंसू पोंछती उसके पीछे चली आई।
اس کے تمام تر بدتمیزی کے اس کے ہونے سے ایک عجیب تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دم سارا خوف زائل ہو گیا۔ اس نے اندر آ کر ایمرجنسی لائٹ آف کر دی اور کمبل تان کے لیٹ گیا۔ وہ کچھ دیر تو کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر وہی قلین پر دوسرے فلور کشن میں لا کر انہیں اوپر لیٹ گئی اور دوپٹہ پورا کھول کر خود اپنے اوپر ڈال لیا۔ بھلا ہو اس فیشن کا، اس نے خود کہا، ورنہ ٹھنڈی زمین میں ٹھٹر کے مر جاتی لیٹتے ہوئے۔ ابھی 2-4 منٹ ہی ہوئے تھے کہ وہ آس پاس آتے جانوروں کی آوازیں اسے خوفزدہ کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا سب جنگل کے جانور مل کر رو رہے ہیں۔ گھپ اندھیرا، ویران جنگل، اس کے ذہن میں عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے۔ سنیں، آپ سو گئے ہیں کیا؟ اپنے خوف کو کم کرنے کے لیے بے اختیار پوچھ بیٹھی۔ وہ جو منہ دوسری طرف کیے نیم غنودگی میں تھا، جھنجھلا گیا۔ آپ سونے دیں گی تو سوؤں گا، فرمائیے، اب کیا تکلیف ہے؟ منہ دوسری طرف کیے وہ جل کر بولا۔ اس کا لہجہ نظر انداز کر کے اپنی پریشانی بتانے لگی۔ ہم یہاں محفوظ تو ہیں نا؟ ایسا نہ ہو کہ ہم سو رہے ہوں اور کوئی جانور درندہ اندر گھس آئے، کوئی سانپ بچھو ہی اندر گھس آئے۔ جواب میں اس نے آہستگی سے اپنے منہ کو اس کی طرف موڑا، مسکراہٹ سے بولا، جانور انداز کیوں آئیں گے؟ اب انہیں اپنی زندگی عزیز نہیں؟ آخر ملکہ عالیہ یہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہیں۔ میڈم، آپ چاروں طرف سے محفوظ ہیں، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، آپ آرام فرمائیں۔ اس کے طنزیہ لہجے پر بری طرح تپ گئی، جبکہ وہ اپنا منہ دوبارہ دوسری طرف کر کے سو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے جتنی بھی صورتیں تھیں یاد پڑھنے لگی، اچھی طرح پڑھ کے خود پر دم کرنے لگی۔ اس وقت اسے دھیان آیا لیلی اور دانش کا سارا دن اپنی الجھن پریشانی میں گزرنے کے باوجود ان کا خیال برابر اسے پریشان کرتا رہا۔ پتہ نہیں ان کا کیا ہوا ہوگا۔ یا اللہ، ان کی حفاظت کرنا، وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہوں۔ کتنے خوشباش ہم گھر چلے تھے، کیا پتہ تھا ہماری تفریح یہ کرے گی۔ تو وہ کل رات کے سب مناظر سوچ کے اور خوفزدہ ہو رہی تھی۔ لیلی اس کی چچا زاد بہترین دوست تھی، جو ان کے پرزور دعوت پر آئی تھی۔ چچا کی کلوتی بیٹی، بیٹی کیا، چچا کے بقول ان کا بیٹا تھا۔ وہ تھی بھی مست ملنگ لاپرواہ، اس کے نزدیک ایسی زندگی کوئی زندگی نہیں تھی جس میں ایڈونچر نہ ہو۔ وہ گھوڑے سے لے کر جہاز تک چلا لیتی تھی۔ ایک چاچی جان کے علاوہ سب اس کی حرکتوں سے خوش تھے۔ ان کو مردانہ انداز، بے تکی حرکتیں، اٹھے بیٹھے اسے آئلہ کی مثالیں دیتی تھی۔ لڑکیوں کو لڑکوں والے کام کرنے چاہیے۔ آئلہ کو دیکھ لو، کوکنگ کتنی اچھی کرتی ہے، بولتی بھی نرم، تمہاری طرح نہیں، اور دیکھو اس کے اندر کتنا دھیما پن اور شائستگی ہے۔ مگر لیلی ہی کیا جس پر کوئی بات اثر کر جائے؟ وہ چچی کی بات ایک کان سے سنتی، دوسرے سے نکال دیتی۔ دونوں کی شخصیت میں بہت فرق تھا، پھر بھی بہت اچھی دوست تھی۔ ہر سال وہ پاکستان آتے، سال کی باتیں ایک ساتھ کرنے بیٹھ جاتی۔ سارے خاندان میں ان کی دوستی کو حیرت سے دیکھا جاتا۔ کہاں لیلی جینز شرٹ پہننے والی منہ پھٹ سی لڑکی، اور کہاں آئلہ شلوار قمیض کے اوپر دوپٹہ پھیلا کر کرتی سنجیدہ خاموش طبع۔ سب حیران، بچپن سے آج تک بیسٹ فرینڈ تھی۔ پچھلے سال جب لیلی کراچی آئی تو یہ کہہ گئی تھی کہ اگلے سال تم کینیا آؤ گی۔ یہ کیا بات ہوئی، ہمیشہ میں ہی آؤں؟ اب جب یہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو اسے بار بار آنے کا کہتی۔ وہ تو جانے کے لیے بے چین تھی، اصل مسئلہ اجازت کا ملنا تھا۔ ابو تو خیر مان بھی جاتے، مسئلہ بھابھی کا تھا، جن کا خیال تھا اس کے جانے سے گھر سونا ہو جائے گا۔ گھر میں افراد ہی کتنے تھے، اگر تم بھی چلی گئی امی کو گھر کاٹ کھانے کو دوڑے گا۔ اس نے لیلی کے تنگ کرنے پر سب بتا دیا کہ وہ کیا کوئی مسئلے کا حل نکال سکتی ہے، ورنہ چپ چاپ بیٹھ جائے۔ دل اس کا بھی بہت تھا جانے کا، پر کیا کرتی، میرے اکلوتے چچا کا گھر آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ وہ خود سے افسوس کرتے، پتہ نہیں لیلی نے کیسے کن الفاظ میں چچا کو منایا۔ ان کا فون آیا، مجھے آئلہ کی بہت یاد آ رہی ہے، اس کو یہاں بھیجا جائے، ٹکٹ وغیرہ سب بھیج دیا، کل تک آپ کو موصول ہو جائے گا۔ چچا کی خواہش کے آگے کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا، جو اب تک اپنے نہ جانے کی فاتحہ پڑھ چکی تھی۔ خوشی سے جھوم اٹھی، نیز وہاں پہنچنے پر سب نے پرزور استقبال کیا۔ لیلی نے 1 ماہ تک اسے بھرپور کمپنی دی۔ ان کی ہر آؤٹنگ میں دانش بھی ضرور تھا۔ لیلی کا تو دانش کے بغیر کھانا بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ دانی، ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں، تم آ جاؤ۔ دانش حکم کا غلام، مریضوں کو چھوڑ کر
فوراً حاضر ہو جاتا۔ لیلا کا پچھلے سال دانش سے نکاح ہو گیا تھا۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ لیلا صاحبہ ایم ایس کرنے میں مصروف تھی۔ چچا کی طرح دانش لوگوں کی فیملی یہیں سیٹل تھی۔ دانش بھی لیلا کی طرح یہیں پیدا ہوا تھا۔ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ کبھی کبھی دونوں کی ہم آہنگی آئلہ کو حیران کر دیتی۔ دونوں کی پسند ناپسند ایک جیسا تھا۔ ایک جیسا رنگ، ایک جیسا میوزک، ایک جیسا موسم، کتابیں، فلمیں، سب کچھ ملتا۔ شروع میں آئلہ کو ان کے ساتھ گھومنا عجیب سا لگتا، ایسے ہی کباب میں ہڈی، لیکن جلد ہی اسے غلط فہمی دور ہوگی۔ اس نے دیکھ لیا یہ عام جوڑوں کی طرح رومانٹک جملوں کا استعمال نہیں کرتے۔ نہ دانش ایسی بات کرتا ہے جس سے وہ لال پیلی ہوتی۔ اتنا نرالا کپل اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ حالانکہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، شاید ان کی محبت کا انداز ہی دوسرے لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے۔ اس کے ساتھ وہ پڑھائی میں بھی مصروف، پھر بھی آئلہ کو مکمل وقت دیتی۔ اس کے تھیسس کو موضوع تھا جنگلی حیاتیات کا تحفظ۔ اس نے نیا شوشہ چھوڑا جس سے چچی کا غصہ ساتویں آسمان تک۔ آئلہ تم بھی اس سے دور رہو، اس کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ لیلا بھی اپنے ارادوں میں اٹل تھی۔ دونوں ماں بیٹی میں زبردست ٹھنی۔ آئلہ بیچاری پریشان کسی کے حق میں بولے، چچا خاموش تماشائی تھے۔ بیٹی کی حمایت پر چچی انہیں بھی کھڑی کھڑی سنا دیتی، آپ رہنے دیں، آپ کی شہ پر الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہے، سسرال میں ساتھ خوش نہیں ہوگی کہ میری بہو گھوڑا اچھا دوڑاتی ہے، اچھی سائیکلنگ کرتی ہے۔ شریف گھروں کی بہو بیٹیاں کے لچھن یہ نہیں ہوتے، مگر یہاں میری سنتا کون ہے؟ چچا اس دن بیٹی کی حمایت میں ایک لفظ بھی نہ بولے۔ جب منت سماجت کچھ کام نہ آیا، لیلا نے بھوک ہڑتال کر دی، کمرے میں بند ہو گئی۔ ایک دن تو چچی نے پرواہ نہیں کی، دوسرے دن فکر مند ہوئی، مگر لیلا اپنی ضد کی پکی، اس وقت تک کمرے سے نہیں نکلی جب تک اجازت نہیں ملی۔ پھر آخر چچی نے دے دی اجازت۔ وہ خوشی سے کمرے سے نکل کر امی کے گلے میں باہیں ڈال کر شکریہ ادا کیا۔ پھر اس کے تمام قصے کے بعد لیلا نے نیا جھگڑا نکالا، آئلہ بھی میرے ساتھ جائے گی۔ چچی پہلے ہی خفا تھی، مزید ہو گئی، ممی ناراضگی بالکل فضول ہے، میں تفریح کرنے نہیں جا رہی، یہ میرا ریسرچ ورک ہے، جنگلی حیات کا تحفظ میرا موضوع ہے، گھر بیٹھے یہ پاس نہیں کر سکتی، مجھے اس کے لیے پراپر ریسرچ کرنا ہوگا، میں مشاہدہ کروں گی انسان کی لاپرواہی سے جنگل کیسے تباہ ہو رہا ہے، یہ بہت سنجیدہ موضوع ہے، میرے ساتھ والے سب کا یہی خیال ہے، یہ کام مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا۔ میری تیار کردہ رپورٹس پوری دنیا میں دھوم مچا دے گی۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، اللہ نے بہت ذہین بیٹی دی ہے۔ ایک آپ ہیں، ہر ٹائم بدگمان ناراض رہتی ہیں آئلہ کے ساتھ، اس لیے کہ مجھے 2-3 دن لگ جائیں گے۔ یہ گھر بور ہو رہی ہوگی، اس بہانے تفریح ہو جائے گی۔ یہ اور دانش بھی گھوم پھر لیں گے۔ افریقہ کے جنگلات کی پوری دنیا میں شہرت ہے۔ آخر کار اجازت مل گئی۔ دانش بھی ساتھ ملا ہوا تھا کہ بغیر پریشانی کے اسے جانے دیں، کیونکہ وہ اکیلی نہیں ہوگی، وہ بھی ساتھ ہوگا۔ وہ کوئی خوفناک جنگل کا دورہ نہیں کرنے جا رہے تھے۔ وہاں خرگوش، جنگلی بلیوں، چوہوں، پرندوں کے علاوہ ہرن ہوں گے۔ چچی جان اپنے اکلوتے داماد کو کیسے ناراض کر سکتی تھی؟ لہٰذا چہرے سے ناراضگی کے آثار مٹا کر آئلہ اور لیلا کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ تو خود پہلے ہی لیلا کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی۔ چچی کے خوف سے شوق کا اظہار نہیں کیا۔ اجازت ملنے کی دیر تھی۔ اس نے خوشی خوشی شال سویٹر رکھ کر سرے شام وہ روانہ ہو گئے۔ دانش اور لیلا اگلی نشست پر تھے۔ وہ پیچھے ان کی باتوں میں شریک تھی۔ لیلا سارا وقت ان لوگوں کو برا بھلا کہتی رہی جو جنگل اجاڑ کے قدرت کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں۔ اس کا بس چلتا شکاریوں اور سوداگروں کو پھانسی دلوا دیتی۔ عام آدمی اس بارے میں سوچ نہیں سکتا۔ درخت، پہاڑ، جانور سب مل کر جنگل بناتے ہیں۔ شاید ہم اپنے بچوں کو بتائیں، بیٹا ہمارے زمانے میں ایسا جانور ہوتا تھا، چیتا کہلاتا تھا، جیسے ہم آج ڈائناسور کے بارے میں پڑھے سنتے ہیں۔ اس کو آج جنگل کے جانوروں کے علاوہ کسی ٹاپک پر بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ دانش بھی پتہ نہیں اس کا دل رکھنے یا سچ میں دلچسپی لے رہا تھا۔ پوری رات سفر کرتے رہے، کبھی دانش ڈرائیو کرتا، کبھی لیلا۔ وہ تھوڑی دیر سو کر تازہ دم ہو چکی تھی، پھر ان دونوں کے ساتھ گفتگو میں شریک ہو گئی۔ لیلا کی کسی بات پر کہکا لگاتے ہوئے اسے لگا جیسے گاڑی پوری قوت سے کسی چیز سے ٹکرائی۔ لیلا اور اس کے منہ سے بلند چیخ نکلی۔
اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے گاڑی نے دو تین کلابازیاں کھائی۔ ذہین معاف ہو چکا تھا۔ گاڑی کے کلابازی سے دروازہ کھل گیا اور وہ کسی بال کی طرح اچھلتی ہوئی جا کر زمین پر گری۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے جو منظر دیکھا تھا، گاڑی موجود کسی کھائی میں جا گری تھی۔ اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا۔ دماغ بالکل تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ اسے ہوش آیا تو کتنی دیر پتھریلی زمین پر پڑی رہی۔ اس کے سر کے عین اوپر سورج اپنی شعاعیں بکھیر رہا تھا۔ وہ 10-15 منٹ یوں ہی پڑی رہی۔ پھر اچانک یاد آیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گزری تھی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی۔ پتہ نہیں کس کی دعا لگی یا معجزہ ہوا تھا۔ اتنی بری طرح گرنے کے باوجود کوئی زیادہ چوٹیں نہیں آئی تھی۔ کونیاں تھوڑی چھل گئی تھیں، ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ گھٹنے معمولی زخمی ہوئے۔ وہ اپنی چوٹیں نظر انداز کر کے بھاگتی ہوئی اس کھائی کی طرف آئے جہاں گاڑی گڑی ہوئی تھی۔ نیچے جھک کر دیکھا، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ کھائی تو اس کے تصور سے بھی گہری تھی۔ اچھی طرح نظریں دوڑائے کہ گاڑی کے ہی کوئی آثار ملے۔ نہ گاڑی نہ ان دونوں کا کچھ پتہ۔ بہت فکر مندی کے ساتھ سوچتے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہوگی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ وہ خود کہاں اس وقت موجود ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ واپسی کا کون سا راستہ ہے؟ ان سوالات کا آنا تھا۔ وہ ان کو بھول بھال کر خود کی فکر میں پڑ گئی۔ ایک ماہ میں تو اسے وہاں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ کسی طرح بھی شہری آبادی میں پہنچ جانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی پوری رات سفر کر کے وہ کس قصبے میں پھنس چکی ہے۔ اٹکل سے چلتی رہی۔ چلتے چلتے اس کے پاؤں شل ہو گئے، یہاں تک کہ شام کے آثار ختم ہونے لگے۔ وہ بری طرح بے بس ہو کر وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے لگ رہا تھا وہ یوں ہی جنگل میں بھٹکتی رہے گی، واپسی کا راستہ نہیں ملے گا، شاید اب کبھی اپنے گھر والوں سے مل نہیں پائے گی۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ جنگل میں جہاں نہ آدم تھا نہ آدم ذات، یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی تھی کہ یہاں رات کیسے گزارے گی۔ رات تو خود ہی خوفناک ہوتی ہے، اوپر سے جنگل تو بہت ڈرپوک سی لڑکی تھی، جو کتے بلیوں سے ڈرتی تھی، ہر جانور سے ڈرتی تھی۔ وہ تو اکیلے کمرے میں سونے سے ڈرتی تھی۔ عین اسی وقت اس نے ایک فائرنگ کی آواز سنی۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو کر چیخ پڑی۔ پھر اسے وہ مل گیا جو کم سے کم انسان تو تھا۔ وہ اپنی خوش قسمتی پر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی، جس نے اتنے ویرانے میں ایک جیتا جاگتا انسان ملا دیا۔ تمام رات اس نے عجیب کیفیت میں گزاری، کبھی آنکھ لگ جاتی، کبھی کھلتی، کبھی اچانک خوفزدہ ہو کر بیٹھ جاتی۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ گاڑی کے سٹارٹ ہونے سے کھلی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا مگر اندھیرا پھیلا ہوا تھا، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی۔ وہ بدحواس ہو کر بغیر دوپٹہ اوڑھے باہر نکل آئی۔ سناٹے کو چیرتی گاڑی دور جا رہی تھی۔ وہ پوری رفتار سے گاڑی کے پیچھے بھاگی۔ سنیں پلیز، رک جائیں، میری بات سن لیں پلیز، وہ چیخ کر آوازیں دینے لگی۔ اس وقت جب سارا جنگل سویا ہوا تھا، کوئی آواز، کوئی آہٹ نہ تھی۔ اس کی آواز کسی باز گشت کی طرح جنگل میں پھیل رہی تھی۔ اس نے گاڑی روک لی تھی مگر واپس نہیں آیا تھا۔ وہ خود بھاگی ہوئی گاڑی تک پہنچی۔ آپ اتنی رات کو مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے بیزار بیٹھا تھا۔ محترمہ، صبح کے 4 بجے ہیں، رات کب کی ختم ہو گئی ہے، اور جہاں تک اکیلے چھوڑ کر جانے کا سوال ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں نے ایسا کوئی وعدہ کیا تھا کہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ اتنی بزدل، کم ہمت تھی تو اس جنگل میں کیا کرنے آئی تھی؟ وہ کپڑے نکھرے پہنے کل کی نسبت کافی فریش لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں 4 بجے نکلنے کے لیے وہ خود کب جاگا۔ آپ میری مدد کریں پلیز، آپ مجھے یہاں کے کسی بھی شہر قصبے میں پہنچا دیں۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ وہ اکڑے پن کو کچھ کم کرتے ہوئے بولا، اس وقت تو مجھے جانا ہے، واپس آؤں گا تو تمہیں اس مسئلے پر بات کریں گے۔ وہ جیپ سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ اس کے اداس چہرے پر سرسری سی نگاہ ڈال کر اس سے مخاطب ہوا، کچھ کھا پی لینا، وہاں اندر کالے کلر کا بیگ رکھا ہے، اس میں کھانے پینے کا سامان ہے، اور اس کے علاوہ میری کسی چیز کو چھیڑنے یا گھسنے کی ضرورت نہیں۔ ہاتھ منہ دھونا ہوا ہو تو ہمارا شاہی حمام۔ اس نے اشارے سے نظر آتی جھیل دکھائی دی اور یہ جا وہ جا ہوا۔ وہ کچھ دیر جیپ دیکھتی رہی، جب نظروں سے اوجھل ہوگی تو واپس خیمے میں آ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی پریشان بیٹھی رہی۔ اس نے کہا تو ہے مدد کرے گا، پریشان سے کچھ نہیں ہوگا، بہتر ہے ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لوں۔ خود کو سمجھاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جھیل کی طرف آ گئی۔ صبح کا اجالا ہلکا ہلکا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔
چڑیوں کی چہچہاہٹ ٹھنڈی پرسکون ہواؤں سے کچھ دیر تمام فکروں سے غافل کر گئی تھی۔ اللہ نے دنیا کتنی خوبصورت پیدا کی ہے، درخت، پھل پھول، بہتا صاف پانی۔ وہ کتنی دیر کھڑی وہاں کا حسن دیکھتی رہی۔ چرند پرند خدا کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ وہ جھیل کے ٹھنڈے پانی سے منہ ہاتھ دھونے لگی۔ اس کی طبیعت ایک دم حشاش سی ہو گئی تھی۔ وضو کر کے خیمے میں آ گئی۔ نہ قبلے کا پتہ نہ نماز کے ٹائم کا، لیکن وہ اللہ کے حضور نیت کر کے کھڑی ہو گئی تھی نماز پڑھنے کے لیے۔ اسے اپنی پریشانی سے نجات کی دعا کی، اپنے لیے چائے بنانے کا سوچا اور چولہے کے پاس گئی۔ وہ شاید جلدی میں اپنے لیے چائے بنا کر گیا تھا، اسی لیے چائے کے کپ سب ایسے ہی پڑے تھے۔ برتن دھونے کا تو کوئی انتظام نہیں تھا۔ وہ اس کے بتائے ہوئے کالے بیگ کی طرف بڑھی تاکہ کپ اور پتی وغیرہ نکال سکے۔ بیگ میں خشک میوہ جات کافی تھے، چینی، پتی، خشک دودھ بھی تھا، مگر کپ اور نہ تھا۔ مجبوراً وہ واپس جھیل تک گئی اور کپ وہاں سے دھو کر لائی۔ چائے کے ساتھ اس نے رات کا کھلا بسکٹ کا پیکٹ اٹھا لیا۔ 4 بسکٹ اور چائے کا کپ پی کر اس نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ویرانے میں اس کی خوراک کا بندوبست کر دیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر اس نے برتن دھو کر واپس رکھ دیے۔ اس کے بعد بستر کی چادریں جھاڑی، کمبل طے کیے۔ وہ شاید اس کے بے آرام ہونے کے خیال سے سب کچھ ایسے ہی چھوڑ گیا تھا۔ سب کام کر کے دیکھا، گھڑی کی سوئیاں آدھا گھنٹہ آگے ہوئی تھیں۔ وہ منع کر کے گیا تھا مگر اکیلے ایسے کیسے رہتی؟ میز پر پڑی کتاب اٹھا کر پڑھنے لگی۔ شکاریات کے متعلق وہ مشکل سے 10 منٹ پڑھ پائے گی کہ بعد میں ٹیپ ریکارڈر آن کر لیا۔ اس میں بولے جانے والی زبان سے وہ قطعاً ناآشنا تھی۔ باہر نکل کر اس نے پاس تفریح کا لطف نہیں یوں لے سکتی تھی۔ اگر راستہ بھول گئی تو کیا ہوگا؟ ساتھ جنگل ہے، کوئی جانور ٹکرا گیا تو کیا ہوگا؟ جانوروں کا خیال آیا تو دوسری دل دہلا دینے والی سوچ بھی ذہن میں آ گئی تھی۔ اگر اس وقت کوئی جانور گھس آئے تو میں کیا کروں گی؟ وہ دل کو ہر طرح بہلانے لگی کہ وہ شکاری ہے۔ اسے یہ محفوظ جگہ لگی تو خیمہ لگایا۔ یہاں یقیناً کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو درود کا ورد کرنے لگی۔ صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام وہ وہیں بیٹھی رہی۔ ناشتے کے بعد اس نے پانی تک نہ پیا۔ گھڑی نے 4 بجائے۔ اس نے شکر کیا کہ اب وہ آنے والا ہوگا۔ کل بھی ہم لوگ اسی وقت آئے تھے مگر 4 تو کیا 4:30 ہو گئے اور وہ واپس نہیں آیا تو اسے عجیب و غریب وہم ستانے لگا۔ وہ اسی شیر کا شکار کرنے گیا ہے، اس نے خود سے کہا۔ اگر وہ خود اس شیر کا شکار بن گیا تو کیا ہوگا؟ میں یہاں بیٹھی اس کا انتظار کرتی رہوں گی؟ اس کا خیال آنا تھا کہ وہ پورے خشوع و خضوع سے اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ 2 نفل پڑھ کر اس کے لوٹنے کی دعا مانگ رہی تھی کہ جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ شکر ہے خدایا، وہ اپنی دعاؤں کی قبولیت پر خوش ہوئی۔ وہ اندر آیا تو اس نے دوپٹہ نماز کے سٹائل سے اوڑھا ہوا تھا اور اس پر نظریں جمائے کھڑی تھی۔ شکر ہے آپ واپس آ گئے، میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ خوشی اور مسرت سے اس سے مخاطب ہوئی۔ وہ اس کو گھورتا ہوا بیڈ پر بیٹھ گیا، سامنے کارپیٹ پر پھینک دی۔ اس کے بعد اپنے شوز بڑے بے رحم انداز میں اتارے اور انہیں بھی دور پھینک دیا۔ وہ جو اپنی بات کا جواب نہ ملنے پر شرمندہ سی ہوگی، اس کے غصے اور ناراضگی والے انداز سے ڈر گئی۔ شرٹ کے بٹن کھول کر شاید شرٹ بھی پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر اس کو دیکھ کر رک گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ میرے سر پر کیوں کھڑی ہو؟ پتہ نہیں کون سی منحوس کھڑی تھی، تم جیسی بلا نازل ہو گئی۔ وہ اس بے وجہ کی پھٹکار پر کھول کر رہ گئی مگر حالات ایسے نہیں تھے کہ اسے کھڑی کھڑی سنا دی، اسی لیے چہرے کو دوستانہ ہی رکھا جیسے وہ کسی اور پر برس رہا ہو۔ اس کی طرف دیکھے بنا وہ سگریٹ اور لائٹر اٹھا کر واپس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری سلگاتا رہا۔ وہ اس کو خاموشی سے کھڑی دیکھتی رہی۔ اس وقت تو اتنے جلال میں لگ رہا تھا ان سے بات کیسے کی جائے۔ وہ اپنے آپ سے بولی۔ وہ تھوک نگلتی ہمت کر کے اس کے سامنے آ گئی۔ سنیں، آپ نے کہا تھا آپ میری مدد کریں گے۔ دیکھیں میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، آپ یہاں جو بھی قریب ترین شہر ہے وہاں تک مجھے پہنچا دیں پلیز۔ ڈرتے ڈرتے اس نے مشکل سے اپنی بات مکمل کی جو اس کے وجود سے بیگانہ غصے سے بولا۔ میں نے کوئی تمہارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، کیا بات ہے؟ گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، اکیلے جنگل کی سیر کرنے بھیج دیا تب پریشان نہیں ہوئے، لاگے مصیبت میرے سر پر ڈال دی۔ دیکھو بیوی، تم یہاں سے چلی جاؤ، میں اس ٹائم بہت غصے میں ہوں، تمہارا سرور پاڑ دوں گا۔
मुझसे बात ना की करो तो बेहतर है। मैं अकेली नहीं हूँ। हम लोगों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वो यहाँ अपनी मौजूदगी की वजाहत करने लगी। उसने बेजारी से टोक दिया। मुझे तुम्हारी गमे दास्तान में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेहरबानी मुझे माफ़ी रखो। यहाँ रहना है तो खामोशी से रहो, वरना जहाँ मर्जी चली जाओ। मैं जब तक अपना टारगेट अचीव नहीं करूँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तुम्हारे ऊपर मेरा यही एहसान काफ़ी है। तुम्हें यहाँ रहने दिया है, इससे ज़्यादा मुझसे तवक्का नहीं रखना। वो जो इतनी देर से बिला वजह डांट सुन रही थी, उसके इस तरह बात करने से गुस्से से पागल होगी। ये जंगली खुद को समझता क्या है? इतनी बातें तो पूरी जिंदगी किसी ने नहीं सुनी। रखे अपना एहसान संभाल कर, मुझे ज़रूरत नहीं इतने बदतमीज़ इंसान का एहसान लेने की, जैसे ज़रा भी एहसास नहीं। मैं कमज़ोर, बेबस, परेशान लड़की हूँ। आपके हम वतन, हम मज़हब भी हूँ। आपके लिए दरिंदे इंसानी जान से ज़्यादा अहमियत रखते हैं। जा रही हूँ, मैं यहाँ से भराई हुई आवाज़ में बोलती बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। वो इसे देख रहा था। आंखों में हैरानी भी थी। अब मैं चाहे सिसक सिसक के मर जाऊं, आपसे मदद नहीं मांगूंगी। इतनी अना मुझ में भी है, मगर जाते जाते बता दूं, आप एक बदतमीज, जंगली और बद इखलाक इंसान हैं, जो किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करते। मैं मर गई तो मेरा खून आपके सर होगा। आंसू साफ करते हुए बाहर निकल गई। उसे अपना रोना अच्छा नहीं लग रहा था। अब वहां से आ गई तो रोना क्यों? गुस्से से निकल तो आई थी। अब अजीब आवाजें आ रही थी तो डर रही थी। शाम के टाइम ही ऐसा आलिम था जैसे आधी रात हो। ठीक है, अगर मेरे नसीब में ऐसे ही मरना लिखा है तो मैं बदल नहीं सकती। अपनी बेबसी पर आंसू बहाती एक पत्थर पर बैठ गई। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। वीरानी थी। ऐसा लग रहा था अभी कहीं से भूत निकल आएगा। ऐसी जगह पर तो बदरूहें भी बसेरा करती हैं। कोई चड़ेल नोच कर खून पी जाएगी। वो बिलक बिलक कर रोने लगी है। आवाज़ों में अब उसके रोने की आवाज़ भी शामिल हो गई थी। वो खुद को समझता क्या है? नवाब की। अल्लाह करे उसे वहीं शेर चीर फाड़ करके रोते हुए बद्दुआ दे रही थी। पीठ पीछे किसी को बद्दुआ देना अच्छी बात नहीं। जानी पहचानी आवाज़ सुनकर सर उठाकर देखा। वो सामने मुस्कुराहट लिए खड़ा था। उसने नफरत से मुंह फेर लिया। चलो, वो इसे चलने का कहकर खुद चल पड़ा। मुड़कर उसकी तरफ देखा, वो टस से मस न हुई। चलो भई, अच्छा मेरी गलती थी, सॉरी। अब क्या तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं? वो मना भी यूं रहा था जैसे उसकी 10 नस्लों पर एहसान कर रहा हो। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बगैरत नहीं हूँ, इतना जलील किया है, फिर भी चली जाऊं। इतनी देर से रो रो कर आवाज़ बैठ गई थी, जबकि आंसू दोबारा बहने को तैयार थे। सोच लो, जहाँ तुम इस वक्त बैठी हो ये जगह सांपों के गढ़ है। रात के वक्त दरख्तों से उतरकर ज़मीन पर चहलकदमी करते हैं, और वो भी कोबरा सांप। वैसे तो यहाँ उड़ने वाले सांप भी होते हैं। खैर, तुम्हारी मर्जी। अपनी बात खत्म करके वो अपने कदम आगे बढ़ाने लगा, जबकि वो सांपों की वादी में बैठी रही। उसे अना का मसला था। अचानक वो चीखा, अरे तुम्हारे पीछे सांप, हिलना मत। जवाब में वो इससे भी बुलंद चीखें मारने लगी। एकदम खड़ी होगी और भागकर उसके पीछे आकर छुप गई। मजबूती से उसकी कमीज पकड़कर उस पत्थर को देखने लगी जिस पर वो बैठी हुई थी। कहाँ है सांप? मुझे नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ गया। अभी तो यही था। खैर जाने दो, हमें क्या, चलो चलें आयला। आयला ने उसकी कमीज छोड़ दी। दोबारा उसकी तरफ देखा। वहां सांप तो क्या छिपकली भी नहीं थी। चलना है कि नहीं तुमने? मुझे कोस रही थी, फिर भी लेने आ गया। वो अभी तक सांपों के गढ़ में ही थी। क्या वाकई मेरे पीछे सांप था? इस वक्त भी तुम्हारे पीछे दरख्त पर एक सांप झूल रहा है। वो बड़ी बेनियाजी से बोला। वो फिर चीख मारकर उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, जल्दी चले यहाँ से, मुझे डर लग रहा है। उसने अपनी मुस्कुराहट दबी धीरे से बुड़बुड़ाया, अगर ये नहीं आता तो दुनिया से कूच कर जाती। अचानक उसने चीख मारी, वो झुंझला गया। तुम्हें क्या तकलीफ है? बात बात पे चीखें मारती हो। तुम्हारे गले में खराशें नहीं पड़ती? मेरे तो कान के पर्दे फटे मालूम हो रहे हैं। वो चिढ़कर बोला, अभी अभी मेरे पाँव से कोई चीज टकराई थी। कोई चूहा होगा। उछलते सांप कभी देखा? वो इसके चेहरे की सफेदी से मुतासिर होकर दिलासा दे रहा था। क्या पता था मोहतरमा, सांप के नाम से इतना खौफजदा हो जाती हो।
اگر سچ کا سامنے آ جائے تو؟ اس نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ تم ننگے پاؤں کا ہی ہو؟ آپ نے اتنی بدتمیزی کی میں غصے میں ننگے پاؤں ہی آ گئی تھی۔ میں نے بدتمیزی کی؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ لڑکی جھوٹ مت بولو، الٹا تم مجھے جنگلی بیہودہ کیا کیا بولی۔ یہ میری اعلیٰ ظرفی ہے، میں پھر بھی تمہیں لینے آ گیا۔ وہ نئے سرے سے تپ گئی۔ اچھا پہلے مجھے منحوس مصیبت بلا کس نے کہا؟ اچھا چلو حساب برابر، کسی کا کسی ادھار نہیں رہا۔ میرا خیال ہے اب جھگڑا ختم کرنا چاہیے۔ تشریف لائیں میری نہایت قابل احترام اور معزز مہمان۔ اگر آپ اندر آ کر میرے غریب خانے کو رونق بخش دیں تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ وہ عاجزی سے بول رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گیا۔ میرے خیال سے بات بات پر ایسے چڑ جانا اسی لیے اپنی صحت کا یہ حال کیا ہوا ہے۔ خوش رہا کرو ورنہ کچھ عرصے بعد لوگ تمہارا نام چڑچڑی رکھ دیں گے۔ وہ چولہے کی طرف بڑھا اور اس سے بولا، کچھ کھایا تھا دوپہر کو؟ جواب میں اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ صبح چائے اور بسکٹ کھائے تھے۔ دیکھو اگر تم بیمار پڑ گی نا تو مجھ سے توقع مت کرنا، میں تمہاری تیمارداری کروں گا۔ میں تو چلو کام کی دھن میں کھانے پینے سے غافل رہا، لیکن تم؟ وہ اسے ڈانٹ رہا تھا جبکہ وہ خاموش تھی۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گی، میں آج تمہیں مزیدار پاستا بنا کر کھلاتا ہوں۔ وہ اچانک ہی مہربان ہو گیا۔ وہ اس کے بدلنے پر بھی حیران تھی۔ اس نے بیگ سے پاستے کا پیکٹ نکالا، چھوٹی سی پتیلی نکال کر وہاں پاس پڑے کین سے پانی رال کی ابلنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے کام کرنے کا اندر اناڑی تھا۔ وہ سوگڑ اس کے پہر پن کو برداشت نہیں کر سکی۔ اس کے پاس آ گئی اور بولی، آپ رہنے دیں میں بنا دیتی ہوں۔ جواب میں اس نے کندھے اچکائے۔ موسٹ ویلکم۔ کام بھی میرے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اگر عبداللہ یہاں ہوتا آپ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا کر خوش ہو جاتی، مگر افسوس وہ چولہے سے ہٹ گیا۔ تھوڑے سے پانی میں پاستا بھرا ہوا تھا، بیچاروں کو ڈوبنے کے لیے چلو چلو بھر پانی میں بھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ بول کے ہنس رہی تھی۔ وہ اسے ہنستا دیکھ کر حیران تھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ پھر اس نے اوپر اوپر سے تھوڑا پاستا نکال دیا اور بولی، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے بیگ سے نمک لے سکتی ہوں؟ جو چاہے لے لو، کھانا جلدی کھلا دو، تمہیں بھی ثواب ملے گا، پورے دن کا پیاسا بھوکا ہوں۔ مزید کسر تم نے منتیں کرنے میں کر دی۔ وہ خود ہی بیگ سے نمک نکال کر لے آیا۔ وہ پوچھنے لگا، اور کچھ چاہیے؟ ہاں، ایسا کریں مچھلی اور مشرومز کا ایک ایک ڈبہ لے آئیں۔ سامان کا تفصیلی جائزہ تو وہ صبح لے چکی تھی۔ وہ بڑی سعادت مندی سے دونوں چیزیں لے آیا اور خود ہی کھول کر اسے دی۔ پاستا بوائل ہو گیا۔ اس کا پانی کہاں پھینکوں؟ تو وہ بولا، لاؤ میں باہر پھینک آؤں۔ وہ اس ٹائم بڑا ہی اچھا بچہ بنا ہوا تھا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی۔ اس ڈر سے اسے نہیں دیا پانی کے ساتھ سب پھینک نہ دے۔ وہ خود ہی اٹھا کر باہر لے گئی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے۔ پھر وہ جتنی دیر مشروم اور مچھلی کو بھون رہی تھی وہ بھی ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا۔ فرائی کے بعد اس نے چیزیں مکس کی، پتیلی میں اور پلیٹ میں نکالنے لگی تو وہ گہری سانس لیتا ہوا بولا، خوشبو تو زبردست آ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر اپنے لیے ڈالنے لگی فرائنگ پین میں، کیونکہ یہاں سب چیزیں ایک ایک تھی، چمچ بھی ایک۔ وہ اپنی پلیٹ پکڑ کر کارپیٹ پہ بیٹھا، اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اپنے لیے پتی کے ڈبے سے چمچ نکال کر اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھ گئی۔ وہ بڑی کرکبت سے کھانے لگا۔ بڑے دنوں بعد اسے کوئی ڈھنگ کا کھانا ملا تھا۔ وہ کھانے کی تعریف کر رہا تھا، خالی پلیٹ کر کے اور نکال کے لے آیا جبکہ وہ کھا پی کے فارغ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی کھا چکی؟ وہ حیران ہوا۔ کل اس کا ندیدہ پن اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اور لو نا، اتنا تھوڑا سا کھایا ہے۔ وہ شاید خلوص سے بول رہا تھا، مگر آئلہ کو لگا کل کے حوالے سے طنز کر رہا ہے۔ میں اتنا ہی کھاتی ہوں شکریہ۔ اس کے جواب میں وہ خاموش ہو کر کھانا کھانے لگا۔ اس نے سوچا اسے اپنے حالات اب تفصیل سے سنا دینی چاہیے تاکہ اسے پتہ چلے میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ کل تو میں پورا دن بھوکی پیاسی جنگل میں بھٹکتی رہی۔ لیلا کی نیچر نے سب کو مروا دیا۔ وہ ابھی ٹھیک سے بات نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے بوریت سے ٹوک دیا، ظاہر ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہی ہوا ہوگا۔ شوق میں تو تم یہاں نہیں پھر رہی۔ اس ذکر کو رہنے دو۔ وہ دوسری بار اس کے اوپر گزری بات سننے سے روک دیا۔ اس کا پولا منہ دیکھ کر وہ ہنس دیا۔
देखो, इसमें नाराज़ होने की कोई बात नहीं है। मैं थोड़ा अजीब हूँ, किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। आपकी भी कहानी दर्दनाक आहों सिसकियों वाली होगी। इस वक़्त मेरा रोने का कोई मूड नहीं, और इस वक़्त तुम सुनाओगी तो खुद भी रोओगी। पहले भी 20-25 लीटर पानी आपकी आँखों से बह गया है। अजीब आदमी हैं आप। आपको मेरे बारे में कोई तजस्सुस ही नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ? वो प्लेट रखने खड़ा हुआ और बोला, अच्छा ये बताओ, कॉफ़ी मैं बनाऊँ या तुम? उसने बात ही बदल दी। वो फ़ौरन खड़ी होगी मेरे लिए बगैर शक्कर के ब्लैक कॉफ़ी। कप उसके हाथ से लेकर वो सीधा होकर बैठ गया। वो ग्लास में अपने लिए राल के दूसरे कशन घसीट के बैठ गई थी। कॉफ़ी का पहला घूंट लेकर वो बोला, लड़की, इसमें कोई शक नहीं, तुम खाना और कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हो। मेरा नाम लड़की नहीं है, मैं आयला हूँ। वो बार बार लड़की सुनकर तंग आकर टोक दिया। ओह, आयला इकराम, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, अखबारात में आए दिन आपकी न्यूज़ चल रही है। बस ज़हन से निकल गया। उसकी आंखों में शरारत थी। आयला ने उसके बाद उसके साथ कोई बात नहीं की। कॉफ़ी पीकर ग्लास उठाकर मेज़ पर रखा और वापस कुशन पर बैठ गई। वो इसकी खामोशी को एंजॉय कर रहा था। मेरा ख्याल है अब सोना चाहिए। वो खड़ा होकर जमाई लेते बोला, फिर उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर बेड पर लेट गया और हाथ बढ़ाकर लाइट भी बंद कर दी। इमरजेंसी लाइट, जैसे चार्जिंग की शदीद ज़रूरत थी। जैसे गुल हुई, घुप अंधेरा छा गया। उसने कोई चीज़ उसकी तरफ उछाली और बोला, ये लो। वो जो अभी वहीं बैठी थी, हाथ लगाकर देखा तो उसने कंबल दिया। उसे दिन मौसम अच्छा था, मगर रात को सर्दी थी। कल रात भी वो ठठराती रही थी। पहले उसे दिल था इनकार कर दे, फिर ख्याल आया कि यह तकलीफ उसे सर्दी में मारेगी। उसने चुप करके कंबल अपने गिर्द लपेट लिया। उसके कंबल में से प्यारी और सांसों को ताज़ा करने वाली खुशबू आ रही थी। न जाने कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करता था, मगर खुशबू लाजवाब थी। वह खुशबू महसूस करते हुए आंखें बंद करके सोने लगी तो उसकी आवाज़ में, तुम्हें कल सुबह ही छोड़ आऊँगा, अपने दोस्तों से लगाई शर्त और अपनी शिकस्त को भूल गया। मगर यहाँ मसला ये है कि उसका शिकार अब मेरी ज़िद का मसला नहीं रहा, बल्कि कई इंसान जानों के तहफ़्फ़ुज़ का भी सवाल है। हम तो बस शिकार करने चले आए थे। उसकी चालाकी से मेरे सब दोस्तों ने सरेंडर कर दिया और चले गए, मगर मैंने हार नहीं मानी। मुझे हार से नफ़रत है। उनके जाने के बाद मैं मिशन में डट गया। पास वाले गाँव गया तो पता चला एक औरत और 2 बच्चे उसका लक़मा बन चुके हैं। वो सब लोगों के लिए शदीद ख़तरा है। उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। उस रोज़ वो मेरे शिकंजे में आ गया था। तुमने चीख मारकर खेल बिगाड़ दिया। आज भी सारा दिन उसी की तलाश में मारा-मारा फिरता रहा। मायूस होकर आ गया। उम्मीद है तुम मेरी बात समझ गई होगी। आयला जवाब में खामोश रही। तो वो बोला, कुछ तो फरमाएं। आयला इकराम साहिबा उसके नाम पर जोर डालकर बोला, मैंने आपकी तमाम तकरीर सुन ली, मोहतरम वक़ार अहमद साहब। वो हंस पड़ा। इतने अंधेरे में दिखाई नहीं दिया। आवाज़ हंसी की आई। बहुत खूब, वैसे तुमने मेरा नाम कैसे मालूम कर लिया? आपका ताज़ा इंटरव्यू सुना था, वहीं से उसे आहार रखना नहीं आता था, इसलिए बोलती गई। वो बेसाख्ता बोला, तुमने पढ़ा था मेरा इंटरव्यू? तभी मैं सोच रहा था तुम मुझसे इम्प्रेस क्यों हो। वैसे आप सरनी आकर देखो, मैं वाकई कितना मशहूर हूँ। वहाँ के मैगज़ीन में मेरे मुकालमे छपते हैं, लोग मेरे आगे पीछे रहते हैं। हाँ, आपको मियाँ मिट्ठू बनने का बहुत शौक है। वो चिढ़ गई। आयला खातून, इसे मियाँ मिट्ठू नहीं, खुद शनासी कहते हैं। सिर्फ आयला हूँ मैं। वो चिढ़ गई। खुद शनासी नहीं, खुद पसंदी कहते हैं। गुड नाइट। वो करवट बदल कर सो गई। वो बोला, सिर्फ आयला, अगर ये खुद पसंदी है तब भी कुछ गलत नहीं। आज दिन के तमाम वाक़यात सोच कर न जाने कब उसे नींद आ गई। उसकी आंख खुली तो वो चूल्हे के पास खड़ा था, चाय पी रहा था। मेज़ पर मोमबत्ती जला रखी थी। गर्दन मोड़ कर उससे देखा जो चाय और स्लाइस तेज तेज खा रहा था। गीले बिखरे बाल बता रहे थे सुबह नहाया है। घड़ी आज भी कल की तरह 4 बजा रही थी। हल्की नीली जीन्स पर सिल्वर टी शर्ट पहन रखी थी। उसे अपनी तरफ देखते पाया, मुस्कुरा के बोला, सो जाओ, अभी बहुत सुबह है। वो खामोश पड़ी रही। कप रख के वो अपने बैग से राइफल रिवॉल्वर निकालने लगा। उसके बाद शूज़ पहने, घड़ी बांधी,
निकलने लगा तो वो उठकर बैठ गई और बोली, अगर वो एक हफ्ता आपके काबू में नहीं आया तो आप यहीं रहोगे? हफ्ता क्या, साल भी ना आया तो मैं यहीं रहूंगा। वो परेशान होकर बोली, कुछ मेरे हाल पर रहम करे। मेरा क्या कसूर है? रहना यहाँ, मज़े से खाओ पियो, मुझे भी खिलाओ, सवाब कमाओ। अच्छा, बाकी बातें रात को होंगी। अल्लाह हाफिज़। उसके परेशान चेहरे पर निगाह डालकर निकल गया। उसके जाने से नींद कहाँ आती, उसके होने से अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ मिलता। उसके जाते ही वो ख़त्म हो जाता। वज़ू करके नमाज़ पढ़ी, नाश्ता किया, सारा फैलाव समेटा, कारपेट पर बैठकर टाइम गुज़ारने लगी। कितना गंदा होलिया मेरा हो रहा है। काश कोई दूसरे कपड़े होते, बदल लेती। उसकी नफ़ासत पसंद तबीयत को गिरा गुज़रा। अगर अचानक उसको ख़याल आया, उठ खड़ी हुई, उसे क्या पता चलेगा? वो तो शाम को आएगा, तब तक मेरे कपड़े सूख भी जाएंगे और मैं इसी हुलिये में नज़र आऊंगी। वो अपने आप को समझती हुई शजर मसनू की तरफ बढ़ी। पहले बैग में तो शिकार का सारा सामान था, दूसरे बैग में कपड़े देखकर एक्साइटेड हो गई। कपड़े ऐसे निकाले कि उसे पता भी ना चले कि कोई उसके बैग में घुसा था। बड़ी एहतियात से साबुन शैम्पू निकाल कर झील की तरफ गई। खूब अच्छी तरह घुटनों तक पैर धोए। 2 मरतबा बालों में शैम्पू किया। कहाँ वो रोज़ नहाने वाली और कहाँ ये हाल। खूब अच्छी तरह मुँह हाथ धोकर वो ख़ैमे में आए, कपड़े बदले, उसके ब्रश से बाल सुलझाए और वापस झील पर अपने कपड़े धोए, खूब निचोड़ कर ताकि जल्दी सूख जाएं, और वहीं ख़ैमे के पास पत्थर पर डाल दिए। धूप खासी तेज़ थी, आधे घंटे में सूख जाएंगे। उसने खुद को तसल्ली दी और ख़ैमे में आकर बैठ गई। कपड़ों के सूखने का इंतज़ार करने लगी। बेशक वो मौजूद नहीं था, उसकी चीज़ें इस्तेमाल करके खुद को चोर महसूस कर रही थी। ऐन उसी वक्त जीप के रुकने की आवाज़ आई। उसकी सांस नीचे ऊपर होगी। उसका दिल कहीं छुप जाए, कब गायब हो जाए। उसे भी आज ही जल्दी आना था। वो जैसे अपने छुपने की जगह तलाश करने लगी। वो जैसे अंदर दाखिल हुआ। ज़ाहिरी बात थी, छोटी सी झोंपड़ी में आते ही पहली नज़र उसी पर पड़ी। वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। इतने कद्दावर इंसान के कपड़े उसके जिस्म पर कैसे समा सकते थे? जीन्स के पंजों को पता नहीं कितनी बार फोल्ड करके पूरी की। कंधे भी कहाँ के कहाँ पहुँचे हुए थे। वो इतनी बुरी तरह अपनी ज़िंदगी में कभी शर्मिंदा नहीं हुई थी जितना अब होना पड़ रहा था। अंदर दाखिल होते ही हैरानी से उसे देखा, जो सर झुकाए शर्मिंदा खड़ी थी। इतनी सकत भी नहीं थी कि नज़र उठाकर उसकी तरफ देखती। वो इसे नज़रअंदाज करता अंदर बढ़ा, बैग से रिवॉल्वर और दूसरी चीज़ें निकालने लगा। 2-3 मिनट में वो अपना काम करके पलटा। वो अभी तक बुत बनी खड़ी थी। तुम्हें किसी ने सजा में खड़ा किया है? बैठ जाओ आराम से। मेरा रिवॉल्वर तंग कर रहा था तो दूसरा लेने आया हूँ। वो बाहर जाने लगा, फिर रुक कर बोला, कल की तरह भूखी मत रहना, कुछ खा लेना। उसने सर उठाकर देखा। वो उसे देख रहा था, आम सा, जैसे कोई बात ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से सर को हिलाया। वो बस जवाब का मुंतज़िर था। जवाब मिलते ही हारून जा चुका था। वो खुद को कोसने लगी। क्या सोचता होगा उसने मेरे बारे में? उसे रह रह कर अफसोस हो रहा था। उससे तो अच्छा था मैं पूछकर उसके कपड़े ले लेती। शर्मिंदगी से तो वो बात बेहतर थी, मगर अकल किसको है? उसके कहने के बावजूद वो गुस्से से भूखी रही। उसके कपड़े जैसे सूखे, अपने बहन पहन कर उसके उतारे, जैसे बड़ा गुनाह कर दिया हो। अपने रेड और ब्लैक सूट पहनकर उसकी जान में जान आ गई। अगरचे आयला ने उसके कपड़े थोड़ी देर ही पहने, इखलाक का तकाजा था, धो के रखे जाएं, इसलिए धोकर सुखाए, फिर उसी तरह तय करके बैग में रख दिए। आज सारा दिन यही काम, कभी एक जोड़ा धुल रहा, कभी दूसरा। फिर सुकून का सांस लिया, फिर बालों को सलीके से बांधा और कारपेट पर बैठ गई। 6 बजे उसकी वापसी हुई तो वो अभी वहीं बैठी हुई थी। अंदर आते ही उसने बड़ी भरपूर नज़रों से उसका जायज़ा लिया। आयला ने उसे देखा तो वो गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। निगाहों का ज़ाविया बदलते हुए बोला, क्या हाल चाल है सिर्फ आयला आपके? आज का दिन कैसा गुजरा? वो इसकी मखसूस बात से चिढ़कर कुछ भी नहीं। वो बेड पर बैठकर शूज़ उतारने लगा और ख़ुद पर अफसोस करने लगा। मैं भी कितना पागल हूँ। उसने वापस शूज़ पहनने शुरू कर दिए। वो हैरान होकर देख ही रही थी। बाहर ज़बरदस्त किस्म के तीतरों का शिकार करके लाया हूँ। भून कर खाएंगे, सोचा तुम कुकिंग में एक्सपर्ट हो। पूछ लूँ क्या ज़रूरत पड़ेगी? पास ही देहात है, खाने पीने का सामान मिल जाता है।
اپنی بات ختم کر کے اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ عائلہ نے دو تین چیزیں بتائیں، آتا ہوں کہہ کر چلا گیا۔ وہ واپس آیا، چیزیں اسے پکڑا کر واپس پھر باہر چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے آئی تو بیٹھا بڑے اچھے طریقے سے تیتر صاف کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر بولا، اندر سے کوئی برتن لے آؤ، انہیں دھو لیا جائے۔ اس نے حکم کی تکمیل کی۔ میرا خیال ہے آپ اچھے دھوں گی، اور وہی کرو۔ اس نے برتن پکڑایا تو وہ خاموشی سے جھیل کی طرف جانے لگی۔ اسے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بول سکے کہ مجھے اکیلے جاتے اس ٹائم ڈر لگتا ہے۔ اسے عجیب خوف آ رہا تھا۔ پیچھے دیکھا تو وہ خیمے میں جا چکا تھا۔ اس کا ڈر اور بھی بڑھ گیا تھا۔ وہ کہاں دیکھ رہی ہو؟ میں یہاں ہوں۔ اپنے بالکل قریب سرگوشی سنائی دی تو وہ چیخ پڑی، آئندہ اگر تم میرے سامنے چیخی تو میں نے تمہارا گلا دبا دینا ہے۔ آپ کہاں سے آگے؟ میں نے آپ کو آتا نہیں دیکھا۔ وہ اب تک حیران تھی۔ انہیں پتھروں پر چل کے آیا ہوں۔ آپ کے گھر کے راستے میں کوئی کہکشا نہیں ہے۔ آپ کو ڈر سے فرصت ملے تو دیکھے نا۔ وہ آرام سے شعر کو بے محل استعمال کر کے مسکرا رہا تھا۔ مجھے پتا ہے ڈر کے مارے تمہاری حالت خراب ہے، اسی لیے آ گیا۔ اب جلدی سے کچھ ہاتھ چلاؤ، بھوک لگی ہے۔ اس کی بات پر جلدی کرنے لگی، جبکہ وہ اس کے برابر بیٹھ کر جھیل میں پتھر پھینکنے لگا۔ دھلائی کا کام مکمل ہوا تو دونوں خیموں میں آ گئے۔ آئلہ نے جلدی سے مسالہ لگانا شروع کر دیا تیتروں پر۔ وہ پتہ نہیں دوبارہ کہاں چلا گیا تھا۔ وہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرتی رہی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے بڑی فکر مندی سے پوچھا تو وہ پتہ نہیں کس بات پر ہنس پڑا۔ اپنی بات کے جواب میں ہنسی آئلہ کو زہر لگی۔ ایسا کون سا لطیفہ سنا دیا جو اتنی ہنسی آ رہی ہے؟ وہ اس کے ناراض چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، ایک دوست کے کہنے پر پہلی اور آخری بار انڈین مووی دیکھی۔ وہ پھر ہنسا اور کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس فلم میں ہیرو ہیروئن ایک دوسرے سے بڑی شدید قسم کی محبت کرتے تھے، مگر ظالم سماج نے ان کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ آخر تنگ آ کر دونوں اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں، جنگل میں آ جاتے ہیں۔ ہیرا صاحب، جو کہ لاپرواہ تھے، اچانک ایک آرکیٹیکٹ بن جاتے ہیں، لکڑیوں کو کاٹ کر گھر بناتا ہے۔ دونوں نے وہاں رہنا شروع کر دیا۔ ہیرو جنگل میں شکار اور لکڑیاں لینے جاتا ہے، ہیروئن دکھی گانے گاتی ہے اور اچھے اچھے کھانے تیار کرتی ہے۔ میں نے دوست سے کہا کہ جنگل میں کیسے رہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، بے تکی فلم ہے۔ اس نے اپنی ذات ختم کی تو آئلہ کو اپنا چہرہ تپتپا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اتنا آؤٹ سپوکن ہوگا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ گوشت کو کیا چولہے پر تل لو گی؟ وہ اس کی بات کو بدلتے دیکھ کر پوچھا، کیا تم ان فلموں کی بات پر یقین کرتی ہو؟ میں فلمیں نہیں دیکھتی۔ بغیر دیکھے آگے بڑھ گئی اور خوام خواہ تیتروں کو الٹ پلٹ کرنے لگی۔ ابھی جب تم میرا یہاں بیٹھی انتظار کر رہی تھی تو برسوں پہلے دیکھی فلم یاد آ گئی۔ وہ بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ جی نہیں، میں آپ کا انتظار نہیں کر رہی تھی۔ حد ہوتی ہے خوش فہمی کی۔ وہ زبردستی ہنسی۔ تمہیں نہیں لگتا ہم گھر سے بھاگے ہوں، جیسے ہیرو ہیروئن کی طرح؟ وہ اس کی بات پر چڑھ گئی۔ لگتا ہے آپ بہت خوش ہو۔ ارے تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ حیران ہوا۔ وہ اس کی بات کو حیرت کو نظر انداز کر کے سنجیدگی سے بولی، عام لوگ خوشی میں بے تحاشا اور بے تکی بھی کرتے ہیں، اسی لیے وہ برا منائے بغیر مسکرا دیا۔ تمہارا خیال بالکل ٹھیک ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ میں کیوں خوش ہوں؟ آپ کی خوشی غالباً چیتوں شیروں تک محدود ہے۔ ان کے ہی مطابق کوئی بات ہوگی۔ مان گئے بھی تمہاری ذہانت کو۔ اب جلدی سے یہ اٹھا کر باہر چلو، وہاں میں نے تمہاری دعوت کا انتظام کیا ہے۔ وہ مسالہ لگے تیتروں کو اٹھا کر اس کے پیچھے باہر آ گئی۔ خیمے سے کچھ فاصلے پر اس نے لکڑیاں جلا رکھی تھیں۔ سیخوں سے ملتی جلتی چیز پتہ نہیں کہاں سے لایا ہوگا۔ وہ سیخوں پر تیتر چڑھاتے بولا، تم نے کبھی ایسا ڈنر کیا ہے؟ آئلہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ بھی اس کی مدد کرنے لگی۔ گوشت کے بھننے کی اور لکڑیوں کے جلنے کی خوشبو ماحول کو خوبصورت بنا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دونوں پکنک منا رہے ہوں۔ کچھ دیر کو تو وہ بھول ہی گئی کہ وہ کن حالات کا شکار ہوئی تھی۔ گھر والے کیسے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ چاند نے جیسے اپنی ساری چاندنی یہی نچھاور کر دی ہو۔ ماحول کا اثر تھا یا تیتر واقعی ہی مزیدار تھے؟ وہ اس سے بولی، اتنا شاندار ڈنر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ ڈنر مجھے ساری زندگی یاد رہے گا۔ وہ گرم گرم سیخوں سے اتارتی ہوئی بوٹی اسے دینے لگا۔ ہمارے ساتھ رہو گی تو اسے مزے آئیں گے۔ پھر بولا، آج میں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ بہت چلاک بنتا تھا۔ اس کو مارنے کے لیے بہت بڑی شکاری ناکام لوٹ گئے۔
یہ میرا زندگی کا شاندار کارنامہ ہے، میرے دوست تو خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ وہ بھی بے حد خوش تھا۔ اس کی بات سن کر وہ بھی اچھل پڑی۔ اس کا مطلب آپ مجھے چھوڑ آئیں گے؟ وہ اس پر تفصیلی نگاہ ڈالتے بولا۔ تمہیں چھوڑنے کا کیا مطلب؟ تمہیں لگتا ہے میں یہاں مزید قیام کروں گا؟ وہ اس پر تفصیلی نگاہ ڈالتے بولا۔ تمہیں چھوڑنے کا کیا مطلب؟ تمہیں لگتا ہے میں یہاں مزید قیام کروں گا؟ میں تو رات میں ہی چلا جاتا، مگر مسئلہ تمہارا ہے، میرا کیا مسئلہ؟ ابھی چلے نا، آپ کو میری وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو بالکل پریشان نہیں کروں گی۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، پاگل ہو تم؟ پتہ نہیں تمہارے گھر والوں نے اتنے خطرناک جنگل کیسے آنے دیا؟ اس کی بات پر چڑھ کے بولی، میری ساری بات کبھی سنی ہی نہیں، تو مہربانی کر کے خاموش ہی رہیں۔ وہ اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنسا۔ اچھا دل چھوٹا نہ کرو، آج سناؤ، میں خاموشی سے سنوں گا۔ وہ اس کے شرارتی لہجے سے چڑھ گئی اور اٹھ کر چل پڑی۔ دیکھو بھی اتنا اچھا کھلایا کھانا، اسے غصے میں ضائع مت کرو، ورنہ تمہارے گھر والے سوچیں گے میں نے کچھ کھلایا پلایا نہیں۔ وہ بنا کچھ کہے خیمے میں آ گئی۔ کچھ دیر میں وہ بھی اندر آ گیا۔ آئلہ بیڈ پر بیٹھی